تو آج ہمارے سامنے رابن شرما کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، وہ دولت جو پیسہ نہیں خرید سکتا۔ اس کا نام ہی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ہم سب دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل دولت وہ ہو ہی نہ جو بینک میں پڑی ہے؟ اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ شرما ایک بہت طاقتور فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے کہتے ہیں دولت کی 8 اقسام، اور ان کا جو بنیادی موقف ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نقدی سے امیر لیکن زندگی میں غریب ہو سکتا ہے، واو، جو ان کے نزدیک ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ خیال ہمارے معاشرے کی سوچ پر سیدھا حملہ ہے۔ بالکل، جہاں مالی کامیابی کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ 8 اقسام ہیں: ترقی، تندرستی، خاندان، ہنر۔ پیسہ بھی ہے اس میں؟ ہاں، پیسہ بھی ہے۔ پیسہ، برادری، مہم جوئی اور خدمت۔ اب ان 8 پر بات کرنا تو ایک بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ جی وہ تو ہے۔ لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف پہلی اور شاید سب سے بنیادی قسم پر گہرائی سے بات کریں گے، جس سے شرما ترقی کہتے ہیں، یعنی روزانہ خود کو بہتر بنانے کی عادت۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ماخذ کے مطابق اگر یہ بنیاد مضبوط ہو تو باقی 7 ستون خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، شرما کے مطابق ترقی صرف ایک قسم کی دولت نہیں ہے، یہ وہ انجن ہے جو باقی تمام دولتوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے اس انجن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرا پہلا سوال یہی ہے کہ ترقی سے ہی کیوں شروع کیا جائے؟ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے پیسہ کماؤ، پھر خود کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا۔ صحیح۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ اندرونی ترقی دنیاوی کامیابی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس میں گاندھی کا ایک قول ہے جو واقعی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں واحد شیطان وہ ہیں جو ہمارے اندر دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اصول پر مبنی ہے۔ بیرونی تبدیلی ہمیشہ اندرونی تبدیلی کے بعد آتی ہے۔ اچھا۔ ہم اکثر اپنی بیرونی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نوکری بدل لی، شہر بدل لیا، یہ سوچ کر کہ اس سے ہم خوش ہو جائیں گے۔ ہاں۔ لیکن اگر اندر کا مسئلہ وہی ہے تو ہم اس مسئلے کو اپنے ساتھ نئی جگہ پر بھی لے جاتے ہیں۔ کتاب میں اس خیال کو سمجھانے کے لیے ایک باپ اور بیٹے کی شاندار کہانی ہے۔ ہاں، وہ نقشے والی کہانی ہے نا؟ وہی، باپ اپنے بیٹے کو مصروف رکھنے کے لیے اسے دنیا کے نقشے کے ٹکڑے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے جوڑو۔ اسے لگتا ہے کہ اس میں گھنٹوں لگیں گے، لیکن بیٹا چند منٹوں میں ہی واپس آ جاتا ہے اور نقشہ جڑا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح جڑا ہوتا ہے۔ باپ حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، تم نے یہ اتنی جلدی کیسے کر لیا؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے، ابا، اس نقشے کے پیچھے ایک انسان کی تصویر تھی۔ جب میں نے انسان کو ٹھیک کر دیا تو دنیا خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ واہ، یہ ایک چھوٹی سی کہانی میں پورا فلسفہ ہے۔ جی۔ انسان کو ٹھیک کرو تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا آسان ہے تو ہم خود کو ٹھیک کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ کون سی اندرونی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں روکے رکھتی ہیں؟ کتاب اس پر بہت تفصیل سے بات کرتی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہے خوف۔ خوف؟ شرما خوف کو بھوتوں کی کہانیاں کہتے ہیں، وہ کہانیاں جو ہم خود کو سناتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو کیا ہو جائے گا۔ خوف کے بارے میں یہ بات بڑی دلچسپ ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں۔ کتاب کی مثال اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، جہاں ایک شخص پوری رات ایک شاخ سے لٹکا رہتا ہے، اس خوف سے کہ نیچے ایک گہری کھائی ہے، اور اگر وہ گرا تو مر جائے گا۔ وہ پوری رات اذیت میں گزارتا ہے، لیکن جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے صرف 6 انچ کے فاصلے پر ایک محفوظ چٹان تھی۔ بالکل۔ اس کا خوف صرف 6 انچ گہرا تھا، لیکن اس کے ذہن میں وہ میلوں گہرا تھا۔ صحیح۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک غیر تسلی بخش نوکری چھوڑنے سے ڈرتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ تباہ ہو جائے گا، جبکہ حقیقت میں اس کے لیے بہتر مواقع صرف چند قدم دور ہو سکتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر خوف اسی 6 انچ کی کھائی کی طرح ہوتے ہیں، حقیقت سے زیادہ ہمارے ذہن کی پیداوار۔ جی۔ خوف کے علاوہ ایک اور بہت بڑی رکاوٹ کا ذکر ہے، ماضی کے دکھ۔ کتاب اسے رنجشوں کا ڈھیر یا ریزنٹمنٹ سٹیک کہتی ہے۔ یہ تصور بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ ایسا ہے جیسے آپ کے اندر ایک ذہنی کوڑے دان ہو۔ ہر بار جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ اسے معاف نہیں کرتے،
یا اس بات کو اپنے اندر سے نہیں نکالتے تو آپ اس کوڑے دان میں ایک اور کچرا ڈال دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈھیر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی بدبو آپ کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ اور آپ ہر نئی صورتحال کو اسی پرانے کچرے کی اینک سے دیکھنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل۔ جانے دینا ایک بہت مبہم خیال لگتا ہے۔ کیا کتاب اس بارے میں کوئی عملی قدم بتاتی ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جانے دو کافی نہیں لگتا۔ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا۔ کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ معاف کرنا یا جانے دینا دوسرے شخص کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ایک تحفہ ہے۔ اچھا۔ جب آپ رنجش پالتے ہیں تو آپ زہر خود پیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوسرا شخص مر جائے۔ صحیح۔ اس ڈھیر کا بوجھ آپ کی توانائی، آپ کی تخلیقی صلاحیت، آپ کی خوشی سب کچھ کھا جاتا ہے۔ تو پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ اس بوجھ کو اٹھائے رکھنے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ سمجھ ہی جانے دینے کے عمل کا آغاز ہے۔ اور ایک تیسری بہت ہی عملی رکاوٹ جس کا ذکر وہ کرتے ہیں وہ ہے ٹال مٹول۔ یہ تو ہم سب کی کہانی ہے۔ ہاں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ اکثر 2 الفاظ میں چھپی ہوتی ہے، میں کوشش کروں گا۔ ہاں۔ شرما اسے گندی گالی کہتے ہیں جو کہ ایک سخت لفظ ہے، لیکن ان کا نقطہ بہت گہرا ہے۔ بالکل۔ اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں میں کوشش کروں گا تو ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ناکامی کی صورت میں ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ عزم کی کمی کا اشارہ ہے۔ یہ ایک طرح کا فرار کا راستہ ہے، جبکہ میں کروں گا ایک وعدہ ہے، ایک عزم ہے۔ تو کتاب کا پیغام بہت واضح ہے، بس شروع کریں۔ جی، شروع کرنے کا بہترین طریقہ بس شروع کرنا ہی ہے۔ پرفیکشن کا انتظار مت کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اندرونی رکاوٹوں، خوف، رنجش اور ٹال مٹول کی بات کی۔ اب فرض کریں کہ کوئی ان پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں، تو ترقی کا یہ عمل دراصل دکھتا کیسا ہے؟ کیا یہ ہر وقت محنت اور جدوجہد کا نام ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ ایک باب کا عنوان ہے لاپرواہ ہونا ٹھیک ہے۔ اچھا۔ یہ آج کل کے ہسل اینڈ گرائنڈ کلچر کے بالکل خلاف ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ ہر وقت مصروف نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں۔ صحیح۔ شرما اسٹریٹجک سستی کی وکالت کرتی ہے۔ اسٹریٹجک سستی، یہ تو سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاہل ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر آرام اور سوچ بچار کے لیے وقت نکالیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس طرح ایک کھیت کو دوبارہ زرخیز ہونے کے لیے کچھ عرصے کے لیے خالی چھوڑنا پڑتا ہے، اسی طرح انسانی دماغ اور روح کو بھی ترقی کے لیے آرام کے ادوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلسل کام آپ کو جلا دیتا ہے، بہتر نہیں بناتا۔ اور یہ عمل مستقل مزاجی کے بارے میں بھی ہے۔ چھوٹے قدم بڑی کامیابیاں لاتے ہیں کا اصول۔ مجھے گیزا کے عظیم اہرام کی مثال بہت پسند آئی۔ جی، یہ کوئی جادو سے نہیں بن گئے تھے، اسے بنانے میں 20 سال لگے، اور ہر روز مزدوروں کا کام صرف ایک پتھر کو صحیح جگہ پر رکھنا تھا۔ بالکل۔ ان کا مقصد اہرام بنانا نہیں تھا، بلکہ صرف آج کا پتھر رکھنا تھا۔ صحیح۔ اگر آپ روزانہ صرف 1% خود کو بہتر بناتے ہیں تو 1 سال میں آپ 37 گنا بہتر ہو جاتے ہیں۔ واہ! یہ چھوٹی روزانہ کی جیتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کامیابی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ توجہ نتیجے پر نہیں بلکہ روز کے عمل پر ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم کوئی نئی عادت شروع کرتے ہیں، جیسے ورزش کرنا، تو شروع میں یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اکثر لوگ اسی ابتدائی مشکل کی وجہ سے ہار مان لیتے ہیں۔ اس کے لیے کتاب خلائی شٹل کی ایک بہترین مثال دیتی ہے۔ اچھا۔ ایک خلائی شٹل اپنے سفر کے پہلے 60 سیکنڈ میں ہی اپنا زیادہ تر ایندھن استعمال کر لیتی ہے۔ صرف پہلے 60 سیکنڈ میں؟ جی، کیونکہ اسے زمین کی کشش سکل کی زبردست قوت پر قابو پانا ہوتا ہے۔ ایک بار جب وہ اس کشش سے باہر نکل جاتی ہے تو باقی کا سفر بہت کم توانائی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ یہ ایک زبردست تشبیہ ہے، یعنی ہماری پرانی عادتیں اور سوچ کے انداز بھی ہماری ذاتی کشش شکل کی طرح ہیں۔ بالکل۔ ان سے نکلنے کے لیے شروع میں بہت زیادہ توانائی، قوت ارادہ اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عجیب لگے گا، مشکل لگے گا، اور آپ کا دماغ بار بار آپ کو واپس پرانے آرام دہ زون میں کھینچے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ اس ابتدائی مزاحمت پر قابو پا لیں تو نئی عادت خودکار ہو جاتی ہے اور پھر اسے جاری رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے عمل کو سمجھ لیا۔ اب کچھ ٹھوس اوزاروں اور ذہنیتوں کی بات کرتے ہیں جو کتاب اس سفر میں مدد کے لیے پیش کرتی ہے۔
ایک تصور جو مجھے بہت طاقتور لگا وہ ہے کمرے میں بالغ بنے. ہاں، یہ مکمل ذاتی ذمہ داری کا تصور ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی، اپنی خوشی اور اپنی کامیابی کے لیے 100% ذمہ داری قبول کریں۔ کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا، کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کہ کوئی اور آ کر ہماری مشکلات حل کر دے گا ایک بچکانہ سوچ ہے۔ بالغ ہونا یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھے ہیں۔ کتاب میں اس سلسلے میں کیپ ٹاؤن کے ایک سابق گینگ ممبر کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جی، وہ شخص جرائم کی دنیا میں تھا، لیکن ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اسی راستے پر چلتا رہا تو اس کا انجام موت یا جیل ہوگا۔ تو وہ ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اسے اپنی زندگی خود بدلنی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، ایک شیف بنتا ہے اور آخرکار دنیا کے بہترین ریستورانوں میں سے ایک میں کام کرتا ہے۔ زبردست۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بھی یہ میرے لیے نہیں کرے گا، مجھے یہ خود کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کمرے میں بالغ ہونے کا مطلب۔ اور خود کو بدلنے کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم ویسے کیوں ہیں جیسے ہمیں۔ اس کے لیے کتاب پنام اصول کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پنام ایک مخفف ہے۔ یہ ان 5 قوتوں کی نشاندہی کرتا ہے جنہوں نے ہماری شخصیت کو تشکیل دیا ہے۔ اچھا۔ پی یعنی والدین، پیرنٹس، ای یعنی ماحول، انوائرنمنٹ، این یعنی قوم، نیشن، اے یعنی صحبت، ایسوسیشنز، اور ایم یعنی میڈیا۔ تو ہمارے عقائد، ہماری عادتیں، ہمارے ڈر، یہ سب ان 5 چیزوں کی پیداوار ہیں۔ بالکل۔ تو اس فریم ورک کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے خود آگاہی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے والدین پیسے کی کمی پر بہت زور دیتے تھے اور وہ ایک ایسے ماحول میں پلا بڑا جہاں رسک لینے کو برا سمجھا جاتا تھا تو اس کا پیسے کے بارے میں نظریہ قدرتی طور پر بہت محتاط ہوگا۔ صحیح۔ اس فریم ورک کو سمجھنا آپ کو خود کو الزام دیے بغیر اپنی سوچ کے ماخذ کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ اور جب آپ ماخذ کو پہچان لیتے ہیں تبھی آپ اسے تبدیل کرنے کا پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ جی۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ٹھوس اور عملی آلہ جس پر کتاب بہت زور دیتی ہے، پڑھنا۔ شرما کا ایک قول ہے، جو انسان سب سے زیادہ پڑھتا ہے وہی جیتتا ہے۔ لیکن وہ صرف پڑھنے کی بات نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے اندر اتارنے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے لیے وہ 45-15 پڑھنے کا اصول تجویز کرتی ہیں۔ یعنی 45 منٹ پڑھیں اور پھر 15 منٹ کے لیے کتاب بند کر دیں اور اس پر غور کریں، سوچیں کہ آپ نے کیا سیکھا، اس کے نوٹس بنائیں۔ اور یہ سوچیں کہ آپ اس علم کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں لیکن اسے عمل میں نہیں لاتے۔ صحیح۔ اور شرما کے مطابق عمل کے بغیر علم صرف ایک تفریح ہے۔ علم طاقت نہیں ہے، علم ممکنہ طاقت ہے۔ اس کا اطلاق ہی اسے حقیقی طاقت بناتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، ترقی کے بارے میں بنیادی پیغام یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ یہ مستقل، چھوٹے اور خود آگاہی پر مبنی قدموں کا ایک اندرونی کھیل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور یہ کہ یہ اندرونی دولت یعنی خود پر عبور، لچک اور حکمت وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ تعمیر ہوتا ہے۔ جی، جس پر دولت کی دیگر 7 اقسام جیسے پیسہ، صحت اور اچھے رشتے تعمیر ہوتی ہیں۔ اس بنیاد کے بغیر دنیاوی کامیابی بھی اندر سے کھوکھلی محسوس ہو سکتی ہے۔ کتاب واقعی ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ دیتی ہے۔ ماخوذ سے ایک آخری خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے اور جو مجھے ذاتی طور پر بہت گہرا لگا، وہ ہے اپنے زخموں کی پوجا کرنا کا تصور۔ یہ ایک غیر معمولی خیال ہے۔ عام طور پر ہم اپنے زخموں، اپنی ماضی کی تکالیف کو کمزوری یا شرمندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم انہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ انہیں طاقت، حکمت اور ہمدردی کا ذریعہ سمجھا جائے۔ آپ کے زخم ہی آپ کو منفرد بناتے ہیں، انہوں نے ہی آپ کو وہ انسان بنایا ہے جو آپ آج ہیں۔ بالکل، زخموں کو ٹوٹنے کی علامت سمجھنے کے بجائے وہ انہیں روشنی کے داخل ہونے کی جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے غور و فکر کے لیے ایک بہت دلچسپ سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارے ماضی کے زخم ذمہ داریاں نہیں بلکہ ہمارے سب سے بڑے اثاثے ہیں، تو یہ ہماری اپنی زندگی کے بارے میں ہماری کہانی کو کیسے بدل سکتا ہے؟